السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جتنی دیر عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑنے میں لگا رہے ہیں، اتنی دیر میں تو نسلا ٹاور ٹوٹ گیا تھا، ہتھوڑوں سے ٹوٹا تھا وہ۔ اور پنجاب اسمبلی کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ارادے کی، ایک فیصلے کی اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہو پا رہی۔ آج بھی عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک اجلاس بلا رکھا ہوا تھا، اور اجلاس کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، باہر پروپیگنڈا کچھ اور کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ وعدہ کچھ کیا تھا، اور جب پرویز الہی صاحب نے پوچھا کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ اس طرح اس پر عمل ہوگا، تو پتہ چلا پرویز الہی صاحب کو کہ وعدہ نہیں تھا، وہ ایک دھوکہ تھا، اور وہ بھی ایک ہوتا ہے نا، پرویز الہی صاحب کو جال میں پھنسانے کی کوشش تھی، تو پرویز الہی صاحب پھر 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج پھر عمران خان صاحب نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا ہوا تھا، اور اس اجلاس میں پوری جو پی ٹی آئی کی کریم ہے ملک بھر سے، چاروں صوبوں سے ان کو بلایا گیا تھا، اور اس میں ایک تو پنجاب اسمبلی کی تحلیل، خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل، اور سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں سے استعفے۔ بلوچستان والوں نے تو خیر کہہ دیا ہے کہ جی تو کون بھائی، ہم کیوں ریزائن کریں؟ بلوچستان والے تو ویسے بھی اپنی من مرضی کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے، پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ لے کر منتخب ہوں بھی، لیکن کرتے اپنی ہیں یا کرتے ان کی ہیں جو ان کو منتخب کرواتے ہیں، ظاہر ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، مسلم لیگ نون کے تھے نواب زہری صاحب، وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ایم پی اے بنے، چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر ایسا مطلب بی اے پی کے ارکان تھے، اپنی ہی حکومت کے خلاف انہوں نے جو جام کمال کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے تھے، اور جام کمال کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی تو خیر بلوچستان میں اتنی کوئی حیثیت، اتنی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن بہرحال سندھ میں سندھ اسمبلی کے ارکان، ان سے استعفوں کا عمران خان صاحب نے مشاورت کی کہ استعفے کب اور کیسے دیے جانے چاہیے، اسمبلی کب توڑنی چاہیے، یکمشت توڑنی چاہیے، یا پھر اسمبلی پہلے مزدور لگا دیں پنجاب اسمبلی توڑنے پر، اور اس کے بعد پھر مزدور لگا دیے جائے خیبر پختونخوا اسمبلی پر۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر عمران خان صاحب کو کچھ مشورہ دیا ہے، کچھ نے کچھ، لیکن پروپیگنڈا جو چیز باہر آئے گی، آپ کو بتائی جائے گی، وہ بڑی مختلف ہوگی۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب نے سمری دستخط کر کے، اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے، ایڈوائز ہے، وہ دستخط کر کے عمران خان صاحب کے حوالے کر دی۔ عمران خان صاحب سے خود انٹرویو میں جب سوال ہوا تو عمران خان صاحب اب اس کا کیا جواب دیتے، ظاہر جواب تو تھا نہیں۔ تو پروپیگنڈا کی پی ٹی آئی ہے ایکسپرٹ۔ ایک اور پروپیگنڈا پچھلے ایک دو دن سے چل رہا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے۔ بلاول امریکہ چلے گئے ہوئے، 7 روز کا ان کا دورہ ہے، تقریباً 1 ہفتے کا دورہ ہے، اور اس کے متعلق جو ایک خبر چلی ہے، بڑی ہوتا ہے نا ہوشربا قسم کا انکشاف جس کو کہہ لیں، کہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ امریکہ پر 175 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے۔ اور یہ خبر جو ہے وہ جب میں نے خود دیکھی کہ یار یہ اتنے پیسے بلاول کیا کرتے ہیں، مطلب بلاول وہاں پہ اپنا ایک منٹ میں 1 لاکھ ڈالر کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مطلب اتنا مہنگا پڑا ہے بلاول کا وزارت اپنا خارجہ بننا پاکستان کو۔ وہ جو ہیڈ لائن تھی، وہ جب میں نے لنک کلک کیا تو اندر سے کچھ اور نکلا، لیکن اب وہ پی ٹی آئی والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست ظاہر ہے پروپیگنڈا کی بنیاد پر چلتی ہے، جیسے میں نے گزارش کی نا کہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ان کو چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ جن کے پاس سالڈ ہوتا ہے نا موقف یا نظریہ ہوتا ہے، ان کو پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ جی ابھی میں سرپرائز دیتا ہوں، دے دوں گا، ابھی سرپرائز تیار پڑا ہوا ہے۔ آپ کے کپتان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس حکومت کو ختم کرنا ہے، گھر بھیجنا ہے۔ 8-9 مہینے تو ہو گئے اور کپتان کو سرپرائز ہی مل رہے ہیں، کپتان کی طرف سے کوئی سرپرائز نہیں آیا۔ تو پروپیگنڈا، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جی وہ عمران خان صاحب نے کہا، خبر چلوا لی کہ جی وہ سمری آ گئی ہوئی ہے دستخط ہو کر، اور اس سے پہلے خبر آ گئی کہ جناب یہ تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی غلطی ہو گئی بھائی، غلطی ہو گئی ہے، میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی توڑیں اور انتخابات کروائیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا یہ پراپر پروپیگنڈا کیا گیا ٹویٹر پر اور اس پر، اور یہ پروپیگنڈا ہوا تھا مئی میں لانگ مارچ سے پہلے، اور پھر لانگ مارچ کے بعد تو عمران خان صاحب ٹکے ٹوکری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں تو خیر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پروپیگنڈا نکال دیں تو عمران خان صاحب تو زیرو ہیں، عمران خان صاحب کا پریشر کوئی ادارہ نہیں لے رہا۔ جیسے سب کو پتہ چل گیا نا کہ یار یہ باتیں جو کرتے ہیں نا عمران خان صاحب، یہ باتیں کرتے ہیں طوفانی، اور جب ہم قریب جا کر دیکھتے ہیں تو طوفان نہیں ہے، بیچ میں تو شاپر ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہوتے شاپر۔ تو پھر سب کو اندازہ ہو گیا کہ یار کھوکھلی باتیں، کھوکھلے نعرے ہم نے خود ہی بنایا تھا، اور ہم خود ہی ڈر رہے ہیں
تو پھر انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. تو بہرحال پروپیگنڈا. تو وہ جب میں نے اپنا خبر پڑھی نا بڑی دلچسپ تھی. وہ ARY نے نا وہ لگا دی جی بلاول بھٹو کے اپنا دوروں پر 1.75 کروڑ روپے خرچہ. اس کو PTI والے دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے. میں نے جب یہ خبر دیکھی، جب وہ ہیڈ لائن ARY کی جو تھی ہیڈ لائن سرخی تھی، جب وہ میں نے دیکھی اور پھر اندر پڑھا تو اندر تو فراڈ نکلا. یعنی ARY ظاہر چینل نہیں ہے، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. اندر فراڈ تھا. فراڈ یہ تھا کہ ہیڈ لائن ایسے تھی کہ جیسے کوئی تحقیقاتی رپورٹ ہو، بلاول بھٹو زرداری کے دوروں پر 1.75 کروڑ روپے خرچ ہو چکا. یوں لگا مجھے کہ یار یہ تو انہوں نے ان کو کوئی ڈاکومنٹ مل گئے ہوں گے. اور ظاہر ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ شاخرچ تو ہیں، بہت زیادہ خرچیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مجھے لگا کہ یار کوئی ایسی چیز ہوگی. تو میں نے جب وہ لنک کھولا تو اندر پتہ ہے کیا تھا؟ اندر تھا قائد حزب اختلاف سندھ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اب تک 35 ممالک کے دورے کر چکے ہیں. دوروں پر 1.75 کروڑ خرچ ہوئے. باقی حلیم عادل شیخ صاحب کا نیچے سیاسی بیان ہے. اب حلیم عادل شیخ جو ہے وہ ARY کا سورس. ARY نے یوں خبر لگائی کہ جیسے پتہ نہیں مطلب وہ کوئی ان کو وزارت خارجہ نے سارے کے سارے ڈاکومنٹ لا کر دے دیے. تو یہ جب میں نے دیکھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ تو 2 نمبری ہے نا، صحافت نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ بلاول نے خرچہ نہیں کیا ہوگا. بلاول بھٹو کے جو دورے ہوں گے ظاہر خرچہ ہوا ہوگا، لیکن اس کو اپنا صحافی انس ملک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں بھائی، افغانستان میں گئے تھے جب وہ کور کرنے. افغانستان میں طالبان کا جو تھا وہ رجیم چینج چل رہا تھا، جب طالبان نے افغانستان کو فتح کر لیا تھا یا قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت وہ وہاں تھے اور پھر کچھ دنوں کے لیے کچھ دیر کے لیے لاپتہ بھی ہو گئے تھے. بعد میں انہوں نے خود ہی ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں صحیح سلامت ہوں. تو انس ملک فارن افیئرس کو کور کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ حیران ہوں کہ حلیم عادل شیخ کس سورس کو کوٹ کر رہے ہیں، اور ARY نے اس کو اٹھا کر خبر بنا لیا ہے جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، غلط ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارن آفس کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارن آفس کے ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے بیرون ممالک دوروں پر خود خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی جیب سے پیسہ ادا کرتے ہیں، سرکاری خرچہ نہیں کرتے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں، یعنی انہوں نے ڈاکومنٹس دیکھے ہوں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے بھی جب پتہ کیا وزارت خارجہ سے تو سورسز نے کہا کہ جی بلاول بھٹو اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہیں. تو اٹھاتے نہیں اٹھاتے بات یہ نہیں ہے. بات اصل چیز یہ ہے کہ جی ایک اپنا بندے نے ایک شدنی چھوڑ دی، بونگی مار دی. اس بونگی کو ایک چینل نے 2 نمبری کر کے ایک تحقیقاتی رپورٹ کے اسٹائل میں اس کی ہیڈ لائن بنا دی، اور پھر پوری کی پوری PTI اس کے پیچھے پڑ گئی. فواد چودھری صاحب اتنے ماشاءاللہ بہت ظاہر، فواد چودھری صاحب تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک تقابلی جائزے کے طور پر وہی والی ہیڈ لائن رکھی ہے، اور پھر رکھا ہے کہ جی بیرون ممالک پاکستان کے جو سفارت خانے ان مشنز ہیں جو ان کے ملازمین کو 4 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی. تقابلی جائزے میں دوسری طرف لکھا ہوا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بیرون ملک دوروں پر 1.75 کروڑ روپے خرچ ہو چکے. اچھا جی یہ ہو گئے. اب دیکھیں پروپیگنڈا. اچھا دوسرا میاں اسلم اقبال، یہ وزیر ہیں، سینئر ہیں، پنجاب کے سینئر وزیر ہیں. انہوں نے وہی ہیڈ لائن اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے. اچھا اتنی بھی تکلیف نہیں کی کہ یار وہ خبر ہی غائب کر دیں، صرف ہیڈ لائن اٹھا کر کریں. وہ اسی کے اوپر ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اور اندھے پڑھ بھی نہیں رہے. اندھے میں جان کے کہہ رہا ہوں. چلانے والے ARY کی 2 نمبری اور پھر اس کو اوپر پروپیگنڈا کرنے والے، کیونکہ وہ پروپیگنڈا ہے نا، اندھے نہیں ہوں گے. لیکن لوگ جب پڑھتے ہیں، جب اوریجنل جو لنک ہے اس کو جب کھولیں گے تو اندر تو کچھ اور ہے نا، کہانی اور ہے، اندر تو ایک الزام ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ بھی اندھے پڑھ ہی لیتے. اچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں اسلم اقبال کوئی بتا سکتا ہے ان دوروں سے ریاست پاکستان کو کیا فائدہ ہوا، یا صرف اپنے ذاتی سیر سپاٹوں اور PR بنانے کے لیے ہی غریب عوام کے پیسے اڑائے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا. اب عثمان ڈار صاحب آ رہے ہیں جی. عثمان ڈار صاحب جنہوں نے 5 لاکھ ٹائیگر فورس بنائے تھی جنہوں نے، وہ عثمان ڈار صاحب مطلب جھوٹ پروپیگنڈا. یہ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے 2-4 ہے
اور پی ڈی ایم کے ٹھگ عوام کے ٹیکسز پر عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ بلاول زرداری نے بیرون ملک دوروں پر 1.75 ارب روپے پھونک دیے، بے شرمی کی انتہا۔ اچھا جی، یہ ہو گئے۔ اب اس طرح کئی اور جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہر بندہ جب اس کو کھولتا ہے اوریجنل لنک کو تو وہ کہتا ہے یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے یار، تھوڑا سا پڑھ ہی لیتے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے پروپیگنڈا۔ اچھا، پروپیگنڈا میں ایکسپرٹ پی ٹی آئی کو ایک اور ظاہر ہے ٹکر کے لوگ ٹکرا گئے ہیں نا۔ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، مراد سعید صاحب سی سی یو میں ہیں، ان کے اوپر وہ کیا ہوتی ہے آکسیجن وغیرہ لگی ہوئی ہے، نلکیاں شلکیاں چڑھی ہوئی ہیں، بلڈ پریشر کے وہ جو ہوتا ہے بیلٹ شیلٹ وہ بندہ کالر شالر وہ لگا ہوا ہے ان کے، اور وہ یعنی ایک سیریس کنڈیشن میں اسپتال میں۔ تو کسی صاحب نے، یہ کوئی جنید رضا زیدی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ خوف ایف آئی اے کے یہ جو ایف آئی اے کے خوف سے بستر پر پڑی زندہ لاش ہے۔ اس نے ایک ہیش ٹیگ چلانے پر کراچی سوشل میڈیا ہینڈلرز کو ایف آئی اے سے نوٹس کروائے تھے، ہم نے فیس کیا تھا، اس طرح کے خوف سے چھپ کر نہیں بیٹھے تھے۔ اب یہ تصویر جو ہے نا آج کل کی نہیں ہے، پروپیگنڈا کو تو پروپیگنڈا کھاتا ہے نا، یہ تصویر پرانی ہے، 2017 کی تصویر ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں مراد سعید صاحب نے اٹھوا لیا تھا نا محسن بیگ صاحب کو، ایف آئی آر ان کے کہنے پر درج ہوئی تھی، انہوں نے درج کروائی تھی۔ ایف آئی آر درج کہاں ہوئی تھی؟ بس ایک کمپلینٹ تھی، اور ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے محسن بیگ صاحب اٹھائے گئے تھے اور ٹھیک ٹھاک کٹ پڑی تھی محسن بیگ صاحب کو۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے نا پروپیگنڈا کا۔ اب دوسرا پروپیگنڈا ہے اسمبلیاں توڑنے کا۔ اب تک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا جو قوم سے خطاب کی شکل میں اب تک معاملہ پہنچ گیا ہو، تو اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ اور دوسرا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ آج ایک چیز جو مثبت خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو پاکستان میں نمائندہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ جو نواں جائزہ اجلاس ہے نا شرائط پر، وہ مثبت اس میں نتیجہ خیز ہے اور مثبت اس میں اپنا پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ قوم کو کہا گیا تھا، خبروں کے ذریعے خبریں نکالی جاتی ہیں نا، حکومت کی طرف سے اندر سے خبریں نکالی گئی تھیں، اور قوم کو کہا گیا تھا کہ جی 30 سے 38 روپے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے نا 15 دسمبر سے کم ہوں گی، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے پانی پھیر دیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں بڑھنی قیمتیں، نہیں کم ہونی قیمتیں، بڑھائیں گے بھی نہیں، کم بھی نہیں کریں گے۔ بھائی بڑھا کر کوئی احسان نہیں کر رہے، کم کر دیں بھائی، قوم کو تھوڑا سا تو لوگوں کو ریلیف دیں، سانس لینے کی پوزیشن میں تو لوگ آئیں۔ بہرحال ایک قوم نے امیدیں لگائے ہوئی تھی کہ پیٹرولیم کی قیمتیں سستی ہوں گی، تھوڑا سا ریلیف ملے گا، لیکن ڈار صاحب نے کہا نہیں جی میں اسحاق ڈار ہوں اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپس میں لڑ رہے ہیں ویسے، ڈار صاحب کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی لڑائی عروج پر ہے۔ ظاہر ہے مفتاح تو ویسے ہی فرنٹ میں ہے، مفتاح کے پیچھے تو کوئی اور ہیں، تو وہ کوئی اور میں اگلے ولاگ میں ڈسکس کر لیں گے۔ اصل مدعا یہ نہیں تھا، یہ تو میں نے ذکر کرنا تھا کیونکہ قوم کو امید تھی کہ شاید آج رات پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے کم ہوں گی، لیکن ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں کم نہیں ہونے جا رہی۔ اب مدعا ہے اسمبلیاں توڑنے کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے اعلان کیا، پھر مشاورت شروع کر دی۔ تو مشاورت میں عمران خان صاحب کے لوگ باہر آ کر تو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اندر خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جی اسمبلیاں آپ کا جو ہوگا حکم اس کے مطابق کریں گے، اس کے مطابق مطلب ہم تیار ہیں، اسمبلیاں توڑ دیں، استعفے توڑ دیں۔ تو کامن سینس ایک بات یہ کہتی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے تو پھر 26 نومبر سے اب تک مشاورت کیوں جاری ہے؟ 27 سے لگا دیں، 27 سے اب تک مشاورت کیوں چل رہی ہے؟ مشاورت مکمل کیوں نہیں ہونے جا رہی؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن میں بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اب اعلان کرنا ہے 17 دسمبر کو اعلان کے مطابق کہ جی وہ 17 دسمبر کو بتائیں گے کہ تاریخ کیا ہے۔ میں نے آپ صبح کے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب 1-2 مہینے مزید حکومت کو مہلت دے دیں گے، کہیں گے کہ جی میں حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی اور میں نے مزید مہلت دی ہے، اسمبلیاں توڑو ورنہ پھر میں اسمبلیاں توڑو، الیکشن کرواؤ، تاریخ دو ورنہ پھر میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ تو اب آج جو مشاورت ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ خان صاحب نے لوگوں نے خان صاحب سے اپنے اختلاف رائے رکھا ہے ان کے ساتھ۔ اب اعلان تو فائنلی خان صاحب کریں گے، لیکن اگر اتفاق رائے ہو گیا ہوا ہوتا تو پھر اب تک اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوتی، یا اگر عمران خان صاحب واقعی اسمبلیاں توڑنے میں سنجیدہ تھے کہ جی فوراً اسمبلیاں توڑیں اور سسٹم کو گھر بھیجیں، تو پھر عمران خان صاحب توڑ چکے ہوتے۔ عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا پا رہے۔ اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر
ان کو پولیس والے نہیں چھوڑیں گے، یہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا۔ تو یہ خوف ان کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک رائے اپنا یہ آئی تھی کہ جی پہلے خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو اپنا پنجاب کی توڑ دیتے ہیں اور خیبر پختونخوا بعد میں توڑ لیں گے، تاکہ خیبر پختونخوا میں پناہ لینے جوگے ہوں، عمران خان صاحب وہاں جا کر سی ایم ہاؤس میں قیام کریں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں وہاں پر، اور نہیں تو نتھیا گلی میں بیٹھے رہیں اور وہاں پر ان کو ظاہر ہے کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ تو خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ کو ایک پناہ گاہ چاہیے، تو اس پر پنجاب والوں نے کہا کہ جی ہم کیوں اسمبلی توڑیں۔ عمران خان صاحب نے، ایک خبر ہے سما رپورٹ کر رہا ہے کہ خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا پرویز الہی صاحب سے کہ جی آپ میرے کہنے پر اسمبلیاں توڑ لیں، میں جب کہوں اسمبلیاں توڑ دیں، اسمبلی توڑ دیں پنجاب اسمبلی، تو آپ کو ہم نیکسٹ انتخابات میں 28 قومی اور صوبہ اسمبلی کی سیٹیں دیں گے۔ اور پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، تو خان صاحب سے ہر بار یہ سوال ہوتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں نہیں وزارت اعلیٰ کی کوئی شرط نہیں رکھ رہے، پرویز الہی صاحب رکھ رہے ہیں وزارت اعلیٰ کی شرط، اول تو اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ لیکن اگر ان کو عمران خان صاحب یہ کوئی وعدہ شادہ کر بھی لیتے تو پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ خان صاحب وعدے کے پکے نہیں ہیں، وہ وعدہ توڑ لیں گے، لہٰذا پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پر شاید ہی اسمبلی توڑیں۔ لیکن بہرحال وعدہ یہ تھا کہ جی 28 قومی اور صوبہ اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ قائد اعظم ہم سے آئندہ انتخابات میں لے لے، ہم وہاں پر کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کریں گے، جو 2018 میں کیا تھا، جو سیٹیں مسلم لیگ قائد اعظم جیت کر آئی تھی، وہاں پر پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا تھا، کینڈیڈیٹ نہیں دیے تھے۔ تو پھر پتہ یہ کیا گیا دوبارہ کہ یار پتہ تو کرو کہ وہ کینڈیڈیٹ مسلم لیگ قائد اعظم کے نشان سے الیکشن لڑیں گے یا وہ اپنا پی ٹی آئی کے نشان پر۔ تو جب پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، نشان تو پی ٹی آئی کا ہوگا۔ تو مسلم لیگ قائد اعظم والوں نے کہا، یعنی پرویز الہی صاحب نے کہا اس سے تو ہم ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری کیا اوقات رہ جائے گی، تو ہم مرج ہو جائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو دھوکہ تھا بیسیکلی نا، یہ تو اس وجہ سے پھر معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پائے۔ آج خبر چلتی رہی کہ مونس الہی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ والا مدعا ہوگا کہ جی آپ نے جو بات کی ہے وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں، کیا آفر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ اسمبلی توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی۔ عمران خان صاحب کو جو مشورہ دیا گیا کہ اگر اسمبلی توڑنی بھی ہے نا تو فروری مارچ کے بعد توڑیے گا۔ تو عمران خان صاحب اگر 17 کو اعلان کریں گے تو کبھی امکان یہ ہے کہ اس ہوگا اعلان اپنا فروری اور مارچ، جنوری کے بعد کا، فروری یا مارچ کا، اس کے بعد وہ ڈیٹ دیں گے عمران خان صاحب۔ اس سے پہلے پھر کوششیں کریں گے کہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ جائے تاکہ قومی اسمبلی میں واپسی ہو۔ تو پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا کی بنیاد پر آپ کو نظر یہ آئے گا کہ جیسے عمران خان صاحب لے دے بیٹھے ہیں سب کو، لیکن اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، پولے ہو چکے ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے پاس کوئی اب ٹیکٹس نہیں ہے جو پریشر ڈال سکے سسٹم پر اور حکومت پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔